بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, پچھلے ہفتے میں کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ پروگرام نہیں کر پایا, تو آج جو پروگرام کروں گا اس میں پچھلے ہفتے کی بھی کچھ بڑی جو خبریں تھیں اس پہ بھی ڈسکس کروں گا. الطاف حسین سندھ کا بیٹا ہے, یہ بات سندھ کے چیف جسٹس نے کہی, اور اس کے بعد انہوں نے فوراً کہا لیکن اس کیس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کرے گا, پنجاب کرے گا کہ وہ جو ان پہ پابندی ہے وہ ہٹائی جائے کہ نہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ الطاف حسین کو مانا انہوں نے کہ سندھ کا بیٹا ہے, لیکن یہ فیصلہ پنجاب کرے گا, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. دوسرا, الطاف حسین کا جو مسئلہ اتنے عرصے سے پچھلے سوشل میڈیا میں پچھلے ویک بہت ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا اور بات ہوتی رہی ہے, اس پہ بات کریں گے کہ الطاف حسین کا مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بات ہم پروگرام میں کریں گے. اور پورے ملک میں جو الیکشن کو لے کے اور الیکشن کی تاریخ کو لے کے جو کچھ میس ہوتا رہا اداروں میں, پارلیمنٹ میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں کیا پک رہا ہے. وہ ایسی کیا دیکھ پک رہی ہے کہ جس کی خوشبو جو ہے وہ اب اٹھنے لگی ہے اور اس کی خوشبو سے لوگ متاثر ہونے لگے ہیں. اب وہ کیا پک رہا ہے اور کیا ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے. دوسری بات جو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے مردم شماری. یہ جو مردم شماری کا رزلٹ ہے یہ ایک ٹائم بوم کی طرح ہے کراچی والوں کے لیے, اور کیونکہ یہ پری میچور بتا دیا گیا ہے کہ 95% ہو چکی ہے, اور اس میں کراچی کی آبادی جو وہ شو کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے بھی کراچی میں میرے نہیں خیال کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے قابل قبول ہوگا. اس کے کیا دورت نتائج ہو سکتے ہیں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. بہرحال اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. الطاف حسین کا کیس لگا ہوا تھا, ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے, بارہا کوشش کی جاتی ہے کہ ان پہ پابندی لیگل طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس بار انہوں نے کوشش کی کہ سندھ ہائی کورٹ میں جائیں, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو لیو نہیں مل رہا تھا. جب وہ گئے تو ایک بات یہ بڑی بریکنگ نیوز بنی اور بہت زیادہ بات کی گئی کہ ان کو تسلیم کیا گیا کہ جی ہاں وہ سندھ کا بیٹا ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن کیونکہ کیس پنجاب میں ہے, لاہور ہائی کورٹ میں ہے, تو اس کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کرے گا کہ ان پہ سے پابندی ہٹائی جائے یا نہیں. تو وہیں جا کے آپ تلاش کریں اس کا حل. الطاف حسین کا مسئلہ کیا؟ الطاف حسین میں پابندی لگی ہوئی ہے. پابندی تو ان کو 22 اگست سے پہلے لگ گئی تھی, لیکن 22 اگست کے بعد ان پہ جس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں, نہ ان کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے, نہ ہی پرنٹ میڈیا میں, نہ ہی الیکٹرانک میڈیا میں اتنی اجازت ہے. اب تھوڑا تھوڑا لوگ زیادہ ڈسکس کرنے لگے ہیں, ورنہ پچھلے دنوں تو بالکل بھی اس کو ڈسکس کرنا ایک طریقے سے جرم تھا. دیکھیں, الطاف حسین کا مسئلہ جو ہے اور اس کا حل کس کے پاس ہے یہ دیکھنا پڑے گا. الطاف حسین کا جو مسئلے کا حل ہے نا, خود الطاف حسین صاحب کے ہی پاس ہے. اگر ان کو اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, ان کو دوبارہ پولیٹیکل دھارے میں شامل ہونا ہے, تو ان کو پاکستان کے وفاق کے دائرے میں رہ کے ساری باتیں کرنی پڑیں گی. دو گھروں میں, دو بھائیوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے یار. یہ تو نہیں ہوتا بھائی کا ایک دوسرے سے جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ برابر والوں کو بلائیں کہ آؤ بھائی آؤ مل کے میرے بھائی کو مارو, یہ وہ کرو. تو یہ چیزیں ان کو اب سوچنی پڑیں گی کہ جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی, ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں کی معافی بھی ہوتی ہے. جب طالبان سے بات کی جا سکتی ہے, جنہوں نے دہشت گردوں نے پاکستان کو وہ کیا, تو اپنے گھر کے لوگوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ان کو گڈ جسٹر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اپنے بیانات کے ذریعے جو سوشل میڈیا میں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں بھی انہیں کچھ اس طرح کا جسٹر دینا پڑے گا کہ وہ پاکستان سے جو ان کی محبت ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں, نہ کوئی وہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ہیں, مگر ان کو خود اپنے لہجے سے, اپنی زبان سے, اپنے کردار سے وہ یہ بات ثابت کرنی پڑے گی, دہرائی جائے گی, اور پھر ان کو خود دعوت وہ دیں کہ جی میں تیار ہوں, بات چیت کریں, مجھ کو ریلیف دیں, تو پھر ہی کوئی بات آگے بڑھے گی. یک طرفہ اس طریقے سے اس کا مسئلہ وہ عدالتوں میں نہیں ہے, پولیٹیکل مسئلہ ہے. اس کو پولیٹیکل طریقے سے بات چیت کے ذریعے وہ یا ان کے جو بھی لوگ ہیں وہ کوشش کریں. لیکن سب سے پہلے جو کرنا پڑے گا, خود الطاف حسین کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, اپنے لہجے کو, اپنی زبان کو, اور ان کو یہ بات اس طریقے سے کرنی پڑے گی کہ وہ پاکستان کے دائرے میں رہ کے, وفاق کے پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے کراچی کے حقوق یا اردو بولنے والے کے حقوق کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. اور اس طریقے سے کریں گے ہی تو میں سمجھتا ہوں, بلکہ بہت سارے تجزیہ نگار سمجھتے ہیں کہ تبھی کوئی مسئلے کا حل نکلے گا.
آگے چلتے ہیں جنرل الیکشن کو لے کے، ڈیٹ کو لے کے پنجاب کی حکومت کے جو ڈیٹ تھی اس کو دیا گیا، اس پہ لے کے ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ نے نوٹس دے لیا. سپریم کورٹ نے کوشش کی کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ جائیں، آپس میں بات کی موقع دیا گیا، لیکن وہ جب حل نہیں نکلا تو انہوں نے آج خود ایک ڈیٹ دے دی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پہ زور دیا کہ اس ڈیٹ کو آپ کرائیں، پیسے ریلیز کریں. وزارت داخلہ کو بولا کہ آپ وہ دیں. اسمبلی سے وہ قرارداد کے ذریعے اور ایک بل کے ذریعے اس کو کوشش کی گئی کہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے کچھ اس پہ قدغن لگائی جائے، خاص طور سے سمن نوٹس جو دیا گیا تھا اس پہ ایک بات گز ہوئی، صدر کے پاس گیا، بل صدر نے واپس کر دیا. اب اس کو اب یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچا، کیونکہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے وہ بل ہی، وہ قانون جو متنازع انہوں نے قرار دیا بن رہا ہے، اس پہ اسٹے دے دیا. اب وہ صدر سائن بھی کر دیں، حصہ بھی لے لیں تو وہ لاگو نہیں ہو سکتا. تو ایک طریقے سے ڈیڈ لاک کی وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ، بس ہر رات ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ پہلے ایسی چیزوں میں ہو جاتا تھا. جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا پڑھا ہے یا دیکھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کچھ ہو گیا. اس سے کہیں کم میں گورنمنٹ ہی چلی جایا کرتی تھی، فارغ کر دیا جاتا تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت واقعی نیوٹرل کا کردار ادا کر رہی ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں، اور وہ بہت زیادہ موقع دے رہی ہے. اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب آئین کی گولڈن جوبلی تھی، اس میں زاہد صاحب نے کھڑے ہو کے ایک تقریر کی اور اس میں غیر مشروط بات چیت کا پیغام دیا کہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور یہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا اور یہ بات کرنی پڑے گی. اور آج اب جب میں بات کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے صدر زاہد صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک نجی چینل کو، اور اس میں ایک بڑے مشہور صحافی نے جب سوال کیا تو انہوں نے بولا یس، اس کا مسئلے کا حل بات چیت ہی ہے. اور میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، بیٹھے بات کریں، اور بات کرنی ہے کہ ایک دن پہ الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، خالی ایک صوبے کا نہ ہو. اس کی تفصیلات بھی انہوں نے دی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. بات ان کی صحیح ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہو اور بیٹھ کے ہم نے مہینہ طے کرنا ہے. ان سے کہا گیا کہ یہ تو ان کو تو یہ ہے کہ یہ جو اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے ایسی باتیں. اس نے بولا نہیں، یہ ایک پالش بات ہے، بچکانہ بات ہے. اکتوبر سے آگے جانا تو بالکل ہی ناممکن ہے. اس سے پہلے کی بات بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے اگست کا مہینے کا بھی نام لیا کہ وائی ناٹ اگست. تو ایک طریقے سے انہوں نے ایک فارمولہ پیش کر دیا ہے کہ نہ ہی اکتوبر اور نہ ہی اپریل، مئی، کیوں نہیں اگست پہ یا کسی اور مہینے پہ بات کریں. آئیں بیٹھیں سب بات کریں، اور اگر یہ سب بیٹھ کے بات کریں گے تو ہی اس مسئلے کا حل ہوگا. اور آج ایک طریقے سے ان کے یہ جو اچانک انہوں نے انٹرویو دیا، اس پہ بڑی سیاسی جگہوں پہ، سیاسی پارٹیز میں بات ہو رہی ہے. اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید کوئی بریک تھرو ہمیں کل کے دن میں نظر آئے. اور اگر یہ مزید ڈیلے ہوا تو اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ پوچھا گیا کہ ایسا نہیں ہو کہ کسی دن پی ڈی ایم والے اور پی ٹی آئی والے ایک ہی ٹرک میں کھڑے ہو کے اور جمہوریت بحال کرو کے نعرے لگائے. ایسا نہ ہو کہ عزیز ہم وطنوں کی آواز آ جائے. اور اگر ایسا ہوا تو یہ سب کے لیے برا ہوگا. اور برا تو بہت کچھ ہو چکا ہے، بس اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا. اگر اب نہیں بیٹھیں گے تو یہ ناؤ اور نیور والی صورتحال آ گئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے کہ بھائی کچھ کر لو. وہ کہتے ہیں نا نماز پڑھ لو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. تو یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ بھائی اس سے پہلے کہ سب کو بٹھایا جائے. اور پھر بٹھا کے جو ہے نا جب پھر وہ آتے ہیں تو پھر خالی الیکشن نہیں کراتے، الیکشن سے پہلے احتساب کا نعرہ کرتے ہیں. اور کہیں 62-63 آ گیا نا تو بھائی سب کے سب ہی فارغ ہو جاؤ گے. تو اس لیے بیٹھ جاؤ اور بات کر لو، یہی وہ ہے. آخر میں ہم بات کریں گے جو سب سے زیادہ اس وقت کراچی اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص کر کراچی اور بڑے شہروں میں مردم شماری کا ایک ذکر ہو رہا ہے. اس نیوز کے بعد کہ 95% مردم شماری کمپلیٹ ہونے کے بعد جو اس کے رزلٹ پری میچور دانستہ طور پہ لیک کیے گئے ہیں، اس سے ایک ہلچل سی مچ گئی ہے. اور کچھ جماعتوں نے دھرنے کی بات کی ہے، کچھ نے احتجاج کی بات کی ہے اور یہ کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں باقی ملک کا تو ابھی اتنا نہیں پتہ کتنا فرق پڑا، لیکن جہاں تک کراچی پہ نظر ہے اس کی آبادی کوئی بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے راضی ہے ہی نہیں کہ یہ 2.5 کروڑ سے کم ہے.
ویسے تو یہ 3 کروڑ ہے سے اوپر ہے جو کراچی میں رہتے ہیں، جو کراچی میں پیدا ہوئے اور اس وقت سے اب تک دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، 3 کروڑ سے کہیں اوپر ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ افغانیز اور دوسرے بھی لوگ ادھر موجود ہیں جو نہیں گنے گئے، لیکن اس کے بعد بھی 2.5 کروڑ تو ہے، اور یہ تو 2 کروڑ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ٹائم بم ہے، یہ ایسا ٹائم بم ہے جو وقت کے ساتھ جو ہے نا یہ پھٹے گا. اگر مردم شماری پہ ابھی سے ان کے کرنے والوں نے تمام جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا، یا کوئی فیکٹ اینڈ فگرز میں تھوڑی بہت بھی انہوں نے کی، تو یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے. اور ایک پارٹی نہیں، 2 پارٹی نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً پورے کراچی کے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لوگ اس میں جو ہے ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آ جائیں گے، اور وہ پھر اچھا نہیں ہوگا. اس سے پہلے ابھی ٹائم ہے، اس پہ بات کر لی جائے، اس کا فارمولہ ڈسکس کیا جائے. کیا مطلب کون سا فارمولہ ہے یار کہ جس کے تحت یہ آبادی ایک 40 آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب بعض لوگوں نے گورنر نے ہزار مذاق کہا کہ مردم شماری خالی مردوں کو گن رہے ہیں. کسی نے بولا بھائی یہ اس سے زیادہ تو ووٹ یہاں پہ 2017 میں رجسٹرڈ تھے، اس سے پہلے کی مردم شماری کی تعداد میں اس سے کہیں زیادہ تھی، جو آپ اس سے بھی کم کر رہے ہیں. کہ کراچی والے کہاں چلے گئے؟ کہ سارے مر گئے، یا سارے نکل کے دوسرے شہروں میں چلے گئے، یا بیرون ملک چلے گئے؟ کچھ بتائیں تو کیا فارمولہ کیا ہے کہ یہاں جن کا مستقل پتہ نہیں ہے کہ آپ ان سب کو یہاں نہیں لکھ رہے؟ اگر یہ ہے تو یہ SOP تو پھر پورے پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ ان کو اس وقت مردم شماری کے نتائج سے پہلے یہ عوام کو اعتماد میں ان کو لینا چاہیے، ورنہ یہ کراچی کے لیے کم از کم ایک ٹائم بم ثابت ہوگا. آگے بڑی تیزی سے سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس بھی نیوز آ رہی ہے، اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا دوستوں اور خاص کر رمضان کا مہینہ ہے، غریبوں کا بہت خیال رکھیں. جو عید کی تیاریاں آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آس پڑوس میں بھی دیکھیں، اپنے جن لوگوں کی نظریں آپ پہ ہیں ان پہ بھی دیکھیں کیا ان کی بھی عید کی تیاریاں مکمل ہوئی ہیں کہ نہیں. اور آپ اگر 4 جوڑے بنا رہے ہیں تو 1 جوڑا کم کر کے اپنے آس پاس کسی ان کو بنا دیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ 1 جوڑا کم پہن لیں گے تو ان کی عید ہو جائے گی. اللہ حافظ.